الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ یہ مہینہ آتے ہی بھولا بسرا مسلمان بھی قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھنے لگتا ہے، سننے کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے جاننے کی تڑپ ایک مسلمان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایسے میں رمضان میں قرآن کریم سے جڑ جانے کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی میں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا بہت بہترین اثر پڑتا تھا۔ صحیح بخاری کتاب کیف کان بدء الوحی حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض انسان تھے، سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ۔ اور ہمارے نبی کی یہ فیاضی، یہ سخاوت رمضان کے مہینوں میں، رمضان کے دنوں میں اور بڑھ جایا کرتی تھی جب آپ کی ملاقات جبرائیل سے ہوا کرتی تھی۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ رمضان کی ہر رات میں جبرائیل امین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان اور آسمان کے سارے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ، یہ دونوں مخلوق مل کر اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم پورے سال میں جو نازل ہو چکا ہوتا تھا، دونوں مل کر اس کا دراسہ کرتے تھے، دونوں مل کر اس کو پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اس میں سے کون سی آیت باقی رکھنی ہے، کون سی منسوخ ہونی ہے، کیا ہونی ہے، ان ساری چیزوں پہ چرچا ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی۔ اس کو یاد کرنے کے تعلق سے، امت تک پہنچانے کے تعلق سے بہت سارے مسائل پر دونوں بیٹھ کر بات کیا کرتے تھے۔ اور یہ رمضان کی ہر رات میں جبریل امین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔
فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ رمضان کی ہر رات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا مدارسہ معارضہ جب کرتے تھے، اتنا گہرا اثر ہوتا تھا کہ جس طریقے سے تیز ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے، آندھی کے درمیان جو ہوائیں چلتی ہے خوب تیز ہوا کرتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال لوگوں کے ساتھ سخاوت و فیاضی کرتے تھے، لیکن رمضان آنے کے بعد رمضان کے دنوں میں اللہ کے نبی کی فیاضی بڑھ جایا کرتی تھی، تیز ہواؤں سے زیادہ، آندھیوں سے بھی زیادہ تیز اللہ کے نبی سخاوت و فیاضی کیا کرتے تھے۔ یہ اثر پڑتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان کی ہر رات میں قرآن کریم کا مدارسہ ہمارے نبی فرماتے تھے، اور جس سال ہمارے نبی کی وفات ہونی تھی اس سال آپ نے 2 بار قرآن کریم کا مدارسہ جبریل امین کے ساتھ کیا۔ صحیح بخاری میں کتاب الاستیزان 6285 نمبر پہ روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَأَخْبَرَنِي إِنَّ جِبْرِيل يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةٍ۔ اے اماں عائشہ، مجھے میرے نبی، میرے والد محترم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا، بتلایا ہے کہ ہر سال جبریل امین میرے ساتھ قرآن کریم کا مدارسہ کرتے ہیں، میرے ساتھ قرآن کریم کے تعلق سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جب میری زندگی کا آخری سال تھا تو اس سال جبریل امین نے مرتین 2 بار قرآن کریم کا مدارسہ کیا۔ وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ۔ اے میری بیٹی، آخری سال میں جبرائیل کا 2 بار میرے ساتھ قرآن کریم کا مدارسہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي۔ تو اے میری بیٹی، میرے جانے کے بعد تو اللہ رب العالمین سے خوف کھانا، تقوی اختیار کرنا، صبر کرتی رہنا۔ فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ وَأَنَا لَكَ، کیونکہ میں تیرے لیے بہترین سلف ہوں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے نقش قدم پہ رہنا، میں تمہارے لیے ایک رہنما ہوں، تم اپنی رہنمائی تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اپنی بیٹی کو خبر دیا کہ آخری سال قرآن کریم 2 بار حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ڈسکس کیے تھے۔ قرآن اور رمضان کا یہ گہرا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلا، اور اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے یہ مدارسہ قرآن کا پورے قرآن کا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہر سال ہو رہا تھا، اور ہر سال قرآن مکمل تو ہوا نہیں تھا، مطلب جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اتنے کا مدارسہ ہوتا تھا۔ اس لیے اس سے استدلال کرنا کہ قرآن رمضان کی تراویح میں پورا قرآن پڑھنا نبی کی سنت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دن تک یہ تراویح کی نماز پڑھائی تھی۔ آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں کیسے پڑھائی تھی۔ صحیح بخاری میں کتاب و صلاۃ التراویح حدیث نمبر 2012، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن رات کا وقت ہے، ہمارے نبی مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھانی شروع کر دی۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت میرے نبی نے امامت کرائی۔ فلما اصبح الناس فتحدثوا، نماز ختم ہو گئی، سارے صحابہ نہیں آ سکے تھے، صبح ہوئی، لوگوں میں نبی کریم کی رات کی نماز کا چرچا ہونے لگا۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو بتانے لگے کل رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی مسجد کے اندر۔ دوسرے دن صحابہ کرام بڑے شوق سے، بہت انتظار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، لوگوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں کی تعداد دوسرے دن بڑھ گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن بھی نماز ہوئی، تیسرے دن بھی ہوئی، چوتھی رات جب آتی ہے حدیث کے الفاظ ہیں فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، تیسرے دن چوتھے دن لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ مسجد کے اندر جگہ ہی نہ باقی بچی، مسجد پوری کی پوری فل ہو گئی۔
صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، پہلے دن کم، دوسرے دن اس سے زیادہ، تیسرے دن اس سے زیادہ، چوتھے دن اتنا زیادہ ہو گئے کہ مسجد پوری پھول ہو گئی۔ آج ہم مسلمان اپنی نمازیں، اپنی تراویح، اپنی قیام اللیل کا حال دیکھیے، پہلے دن زیادہ، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم، ایک ہفتے میں پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ ہم الٹی سمت میں چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام ہم اور آپ سے دوسرے راستے پہ جاتے تھے۔ صحابہ کرام کی تعداد دن بدن بڑھتی تھی، ہم مسلمانوں کی تعداد تراویح کی نماز میں دن بدن گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ صحابہ کرام کو مانتے ہیں، صحابہ کے مسلک پہ ہم چل رہے ہیں۔ دعویٰ کھوکھلا ہے، کچھ تو بے ایمانی چل رہی ہے، ایمان میں کچھ تو کمی اور گڑبڑی ہے۔ ان کا عمل ایسا نہیں تھا۔ چوتھی رات ہے، صحابہ کرام مسجد میں انتظار کر رہے ہیں کہ امام الرسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکلیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی اپنے حجرہ شریفہ سے باہر نکلے ہی نہیں۔ ایک ادب یہ بھی سکھایا گیا مقتدیوں، اپنے اماموں کو ڈسٹرب نہ کیا کرو، اگر ضروری امر نہ ہو تو ان کو بلا وجہ تم ڈسٹرب نہ کیا کرو، کمرے میں گھس جاؤ اور پھر پکڑ کے لاؤ امام صاحب کیوں نہیں نکلے۔ صحابہ کرام کو اتنا ادب سکھایا گیا تھا۔ پوری رات گزر جاتی ہے، کسی صحابی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک تک نہیں دی، آواز تک نہیں دی۔ صبح جب فجر کی اذان ہوتی ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے نماز پڑھانے کے لیے۔ فجر کی جماعت ہو گئی، صحابہ کرام ابھی خاموش ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ 3 دن تک آپ نے نماز پڑھائی، چوتھے دن کیوں نہ پڑھائی؟ نماز ختم ہو گئی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، فرمایا اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم، اے میرے پیارے ساتھیوں، مجھے تمہارا مسجد کے اندر آنا معلوم تھا، مجھے پوری خبر تھی کہ تم سب کے سب مسجد میں موجود ہو، لیکن میں نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے سے باہر اس لیے نہیں نکلا، خشیت ان یفترض علیکم فتعجزوا عنہا، مجھے ڈر ہونے لگا تمہاری اس چاہت کو دیکھ کر، تمہاری نماز کی اس پیار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہیں اس رات کی نماز کو تمہارے اوپر فرض نہ کر دے اور تم پھر آگے چل کے اس کو نہ پڑھ پاؤ، اسی لیے میں نماز پڑھانے کے لیے باہر گھر سے نہیں نکلا۔ اس سے معلوم یہ ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے زیادہ خیر خواہ تھے۔ ہمارے نبی چاہتے تھے میری امت کے لوگوں پہ ایسی عبادتیں نہ تھوپی جائیں جو میری امت کے لوگ نہ کر پائیں۔ یقیناً قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایک ایسا نبی تمہیں دیا گیا ہے جو تمہاری نیکیوں کا حریص ہے، تمہارے لیے بڑا رحم دل ہے، تمہارے ساتھ کوئی بھی مشقت و پریشانی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ کئی معاملات میں میرے نبی نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت کو بھاری نہ پڑتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دے دیتا، اگر میری امت کو بھاری نہ پڑتا تو میں اپنی امت کے لوگوں کو عشاء کی نماز رات کے آخری حصے میں یا آدھے حصے میں پڑھنے کے لیے بولتا۔ یہ میرے نبی کی چاہت ہے، لیکن اپنے امتیوں کے آرام کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکلے۔ اب صحیح بخاری کی ایک اگلی حدیث، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ التراویح حدیث نمبر 2010، ایک تابعی ہے عبد الرحمن ابن عبد القاری رحمہ اللہ، حضرت عمر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تابعی کہتے ہیں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گشت پہ نکلا، مسجد کے پاس ہم دونوں پہنچ گئے، دیکھا رمضان کا دن ہے، رمضان کی راتیں ہیں، سارے مسلمان مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی 2-4 لوگوں کی جماعت بنا کے پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، اگر میں ان تمام لوگوں کو جو بکھر بکھر کے نماز پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے کر دوں تو یہ ان کے لیے افضل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجتہاد کیا اور یہ فیصلہ دیا، فجمعهم على ابی بن کعب، ان سب کو حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں ایک ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد کردہ کوئی بدعت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جماعت کی شروعات کی تھی۔ یہ حضرت عمر کی فقاہت ہے جو نبی کریم کی حدیث کو وہ سمجھ سکے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک نماز پڑھائی، چوتھے دن نہیں پڑھائی، وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ
مجھے ڈر لگا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اب میرے نبی تو چلے گئے، اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نئی چیز فرض ہونے والی نہیں ہے، اب وہ معاملہ اور خطرہ باقی ہی نہیں رہا۔ لہٰذا میرے نبی کی چاہت اور میرے رب کی چاہت یہ ہے کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بولا۔ اور کتنی رکعت؟ یہاں بھی لوگ لڑ پڑے۔ تو وہ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے جو موطا کی روایت کتاب الصلاۃ 302 صحیح حدیث ہے، 11 رکعت نماز پڑھانے کے لیے ابی بن کعب کو حضرت عمر نے کہا تھا۔ اگلے دن نکلے، وہی عبد الرحمن فرماتے ہیں پھر حضرت عمر نے دیکھا کہ سب کے سب لوگ جو بکھر کے نماز پڑھ رہے تھے ایک امام کے پیچھے پڑھنے لگے۔ فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ نیا طریقہ بڑا اچھا، بڑا مناسب ہے، یعنی سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا، بڑا مناسب ہے۔ یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے۔ ایک تیسری حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاۃ تراویح حدیث نمبر 2009، اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا قیام اللیل کیا، رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی، اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان تینوں حدیثوں کو سامنے رکھیے اور پھر یہ سوچئے جو آج لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جا رہی ہے کہ تراویح کسی ایسی مسجد کے اندر پڑھو جہاں جلدی سے قرآن ختم ہو جائے، اس کے بعد پورے مہینے کی چھٹی مل جائے۔ اے مسلمانوں، یہ گمراہی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کی قسم تراویح کا تعلق پورے رمضان سے ہے، قرآن کے ختم ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کیا، رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جس نے رمضان کی تراویح میں قرآن کو ختم کر لیا اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم پورے اسلام کی کتابوں کو چھان ڈالیے، کوئی بھی ایک روایت آپ کو نہیں ملے گی جس میں کسی بھی نماز کے اندر میرے نبی نے یہ بیان فرمایا ہو لوگوں اس نماز میں قرآن کو ختم کرو۔ میرے نبی نے لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، قرآن کو ختم کرنے کا تراویح کیا دنیا کی کسی بھی نماز کے اندر حکم دیا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ لوگوں نے استحباب کے طور پر قرآن کو زیادہ پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں قرآن کو زیادہ پڑھنا اور ختم کرنے کے چکر میں لوگوں کو دوسری گمراہی میں مبتلا کر دینا یہ اچھی بات نہیں۔ آج اپنے شہر کے دیکھیے، ابھی آپ کے شہر سے کچھ قریب میں بارہ بنکی سے شاید ایک ویڈیو موصول ہوئی، 33 سیکنڈ میں حافظ جی نے 6 صفحہ قرآن پڑھا ہے۔ سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں، منٹ نہیں۔ اور بہت پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، 7 منٹ کے اندر 23 رکعت پڑھی گئی۔ یہ نماز ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت ہے؟ یہ گستاخی ہے قرآن کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ شرارت ہے، بدماشی ہے۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ قرآن کا احترام نہیں ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، رمضان میں کم سے کم قرآن کو بے حرمتی، قرآن کے ساتھ بے حرمتی نہ کرو۔ نہیں پڑھ سکتے پورا قرآن، نہیں سن سکتے آدھا سنو، کوئی بات نہیں، پورا مہینہ سنو، پورا مہینہ سنو۔ آج یہ جو شریعت کو اپنی رکھیل سمجھ کر کھلواڑا کیا جا رہا ہے، 5 دن میں ختم، 3 دن میں ختم، پھر مارکیٹ کی دنیا چل رہی ہے، پھر دکانیں چل رہی ہیں، مولوی صاحب اپنا الگ چھٹکارا لے لیا، عوام نے الگ چھٹکارا لے لیا۔ یہ نماز کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے، تراویح کے ساتھ بےمانی ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے۔ میں اس میں عوام کی غلطی نہیں سمجھتا، یہ علماء کی پوری کارستانی ہے۔ کس نے کہا کہ 7 دن تراویح پڑھو اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے مارکیٹ میں دکان میں چلے جاؤ؟ قرآن ختم ہو یا نہ ہو اس کا کوئی تعلق نہیں تراویح سے۔ تراویح کا تعلق ہے کہ تراویح آپ کو پڑھنی ہے، تراویح آپ کو پڑھنی ہے۔ قرآن کیسے پڑھنا ہے وہ تو قرآن نے ہمیں بتایا نا۔ سورۃ المزمل اٹھاؤ، آیت نمبر 4، آیت نمبر 20، ایک ہی سورت کے اندر، اور اتفاق کی بات ہے اس سورت کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے، یعنی قیام اللیل ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے نبی چادر کو لپیٹنے والے میرے پیغمبر رات کو اٹھیے عبادت کریے،
آدھی رات کریے یا آدھی رات سے کم کریے یا آدھی رات سے زیادہ کریے، جتنا بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے پڑھیے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ لیکن میرے پیغمبر قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہوگا، یہ اللہ کا آرڈر ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہوگا۔ کتنی دیر پڑھنا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی آدھی پڑھو، آدھی رات سے کم پڑھو، آدھی رات سے زیادہ پڑھو، تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، لیکن قرآن کو ترتیل سے پڑھو گے۔ آگے اسی سورت کے آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو پڑھو۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ، اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تم میں سے کوئی مریض بھی ہوں گے، اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے تم میں سے کوئی بزنس مین بھی ہوگا، کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا بھی ہوگا، اللہ کو معلوم ہے تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا تم قرآن نماز کے اندر پڑھو۔ یہ قرآن نے نماز میں کتنا قرآن پڑھا جائے ایک اصول، ایک قاعدہ دے دیا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ کہا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا ترتیل سے پڑھو گے، آرام سے پڑھو گے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے۔ کتنا پڑھو گے؟ جتنا آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو۔ اب پہلے مت بنائی گئی کہ قرآن کریم کو رمضان میں ایک بار ختم کرنا ضروری، یہ غلط۔ اب اس ضروری کے پیچھے سپر فاسٹ ایکسپریس حافظ جی کو لایا گیا، 33 سیکنڈ میں 6 صفحہ آپ کے شہر کے مدرسے کی ویڈیو آڈیو دستیاب ہوئی ہے۔ جناب علی کہتے ہوئے بھی دل دہلتا، یہ مدرسے کی کہانی ہے، 10ویں پارے کی غالباً اس میں تلاوت ہو رہی ہے۔ میں تو حافظ نہیں، جو حافظ ہیں، قاری ہیں، کان لگا کے 2 بار 3 بار سن رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رہے ہیں، معلوم ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ مدرسے کی حالت ہے، وہ مدرسہ جہاں جبہ و دستار والے رہتے ہیں، وہ مدرسہ جہاں ڈگریاں والے رہتے ہیں، ان کی نگرانی میں یہ شرارت قرآن کے ساتھ ہو رہی ہے۔ شہر کے علماء سے گزارش کروں گا، ہوش میں آؤ، اپنی عاقبت نہ خراب کرو، اپنے آپ کو قرآن کا گستاخ نہ بناؤ۔ آپ کی نگرانی میں اگر یہ سب ہو رہا ہے، ایسی ڈگری، ایسا عالم ہونے کا کیا فائدہ کہ جب تمہاری نگرانی میں قرآن کے ساتھ شرارت ہو رہی ہو اور آپ خاموش بنے بیٹھے ہو۔ اپنے طلباء کو، اپنے حفاظ کو نصیحت کرو، قرآن آرام سے پڑھو۔ قرآن میں پڑھنے کے لیے 3 ورڈ کہا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، کہا گیا اتلو ما اوحی الیک، تلاوت کرو، کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کرو۔ اور یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ نہ تو قرأت ہے، نہ تو تلاوت ہے، نہ تو ترتیل ہے، یہ اڑم گڑم چیز ہے، یہ جادوگری والی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان نہیں ہے۔ آؤ پوچھتے ہیں میرے نبی کیسے قرآن پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، حضرت قتادہ کہتے ہیں سئل انس، حضرت انس سے پوچھا گیا کیف کانت قراءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس صحابی رسول 10 سال آپ نے نبی کے ساتھ گزارا، میرے نبی کی قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرأت کیسے ہوا کرتی تھی؟ فرمایا کانت مدّا، میرے نبی کے قرآن کی قرأت اور تلاوت کھینچ کھینچ کے ہوا کرتی تھی۔ کان یمد مدّا، میرے نبی قرآن کو کھینچ کھینچ کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ پھر حضرت انس ایک ڈیمو دیتے ہوئے فرماتے ہیں سنو میرے نبی کے قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا۔ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت انس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ میرے نبی کیسے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں بسم اللہ یمد، میرے نبی بسم اللہ اتنا کہتے کھینچ کر، اس کے بعد الرحمن اس کو اللہ کے نبی کھینچتے، پھر اس کے بعد الرحیم پھر اس کو اللہ کے نبی کھینچتے، یعنی اللہ کے نبی بسم اللہ کو بھی انتہائی زیادہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ طریقہ حضرت انس نے بتایا، صحیح بخاری کے اندر روایت 5046 پہ موجود ہے۔ اور آگے سنیے، ایسی تراویحوں کو آپ جا کے دیکھیے، سورہ فاتحہ ایک سانس میں ختم ہو رہی ہے، ایک سانس میں ختم ہو رہی ہے۔ مقتدی پیچھے پڑھے نہ پڑھے تو مسئلہ ان کا ہے کہ وہ کہتے ہیں مقتدی کھڑے رہو، حافظ جی کو لایا گیا ہے وہ پڑھیں گے، ایک سانس میں پڑھی جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے تھے آؤ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب
القراء باب استحباب الترتیل فی القراء، حدیث نمبر 2927 2927۔ ام سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہے، بیان کر رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقطع قراءتہ، اللہ کے نبی اپنی قرات کو ٹھہر ٹھہر کے کیا کرتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے میں پڑھا کرتے تھے، ہر آیت پہ رکا کرتے تھے۔ مثال دے رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب میرے نبی الحمدللہ رب العالمین کہتے ایک آیت، ثم یقف آپ پھر ٹھہر جاتے، پھر الرحمن الرحیم ثم یقف پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے مالک یوم الدین او مالک یوم الدین، یعنی ہر آیت پہ پیغمبر اسلام ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ صحابیہ جنہوں نے نبی کی قرات کو سنا ہے انہوں نے بیان کیا، آج بھی حدیث کی کتابوں میں میرے نبی کے پڑھنے کا انداز لکھا ہوا ہے۔ حدیث پڑھیں تب سمجھ میں آئے نا، قرآن بس یہی ہے مر جائیں تو پھر قرآن خوانی کر لو بخشوا لو، یہ بھی ایک تماشا ہے، یہ بھی قرآن کی ساتھ شرارت، اور رمضان آ جائے تو یہ الگ شرارت ہے، اور ہم جیسے لوگ بول دیں تو بھائی یہ فتنہ پیدا کر رہے۔ نہیں فتنہ، میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی میں یا ایک غیور مسلمان کی موجودگی میں قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہو، آپ بھی شاید نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ شرارت ہے، آپ تو پڑھ رہے ہیں پیچھے، ابھی آگے بتاؤں گا ایسے اماموں کے پیچھے پڑھنے کا انجام کیا ہوگا۔ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ 1468، اللہ کے نبی نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، کیا پیاری حدیث ہے، قرآن کو زینت بخشو اپنی آواز کے ذریعے سے، آواز اللہ نے دی ہے تو زینت بخشو قرآن کو۔ یہی قراء جو گڑبڑ یعلمون کر رہے ہیں، ایک منٹ کے اندر 4 5 صفحے پڑھ رہے ہیں، انہی بےمانوں کو دیکھو، اگر جلسوں میں قرات کرنے کے لیے کہہ دیا جائے خوب ترتیل سے قرآن کی تلاوت کریں گے، خوب ٹہر ٹہر کر کریں گے، کیوں؟ سامنے جنتا ہے، سامنے جنتا ہے، سامنے عوام ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے خوب اچھے سے تلاوت کی جا رہی ہے، خوب ترتیل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جب یہی بندے خدا، افسوس ہے اس کو حافظ کہتے ہوئے، قاری کہتے ہوئے، جب یہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جب یہ امانت داری کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، جب یہ دیانت کو ادائیگی کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، جب میرے رسول کی میراث کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، تو ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ جس کو فرشتے بھی سن لے تو شرم آ جائے، انسان کو کچھ نہ سمجھ میں آئے، خود اسے سمجھ میں نہ آئے، خود اس کی ڈگری والے لوگوں کو، حافظ و قراء کو سمجھ میں نہ آئے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کس کو دکھا کے پڑھ رہے ہو، لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہو تو خوب اچھا، اور جب اللہ کے سامنے پڑھنا ہوا تو پھر آپ اپنی اصلی حالت پہ آ گئے۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ نماز میں قرآن ختم کرنا ہے۔ افسوس ہے یہ روایت کہیں نہیں ملتی، کسی صحابی سے، کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ملا کہ ختم کرنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو پورا قرآن ختم کرنا ہی ہے تو آرام سے پڑھو، وقت اپنا لمبا کرو، 2 گھنٹے تراویح کرو، لیکن قرآن کے ساتھ بےمانی نہ کرو، قرآن کی تلاوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اس شہر کے اندر ایک عالم دین کئی سالوں سے وہ جناب علی اس کی آواز اٹھا رہے ہیں، لوگوں نے انہیں سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کا احترام کرو، یہ بےمانی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، لوگوں کے ساتھ ریکارڈنگ کروانی ہے، خوب اچھی آواز، جلسے میں اچھی آواز، خوب ٹھہر ٹھہر کے، بعد میں صدق اللہ العظیم یہ بھی چلے گا، اس کے بعد مسجد میں آ گئے مصلی پہ، تب مقتدی کو کچھ سمجھ نہیں آنی ہے، کسی کو کوئی مائی کا لال سمجھ کے بتائے کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ تو بھائی نہیں پڑھے لکھے، یاد نہیں، جس کو یاد ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ ہمارے حافظ جی کل قرات سنائی تو کہہ رہے ہیں نیٹ ورک ہی نہیں پکڑ رہا ہے، کیا بتاؤں کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ حالت ہے۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں قرآن سب سے اچھا کون پڑھتا ہے؟ یہ آپ سب بھی سنیں، ایک اہم حدیث کے حوالے سے نکتہ بتا رہا ہوں، قرآن سب سے اچھا کون پڑھتا ہے؟ آواز سنیں گے آپ، قرات سنیں گے، سریلی لگی، افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس پہ اپنا فیصلہ سناتا ہے جس کو تجوید کا تابع نہیں آتا، جس کو اخفاء ادغام کچھ نہیں پتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہاں یہ والا اچھا ہے، دوسرا کہہ ہاں یہ والا اچھا ہے، تیسرا کہہ ہاں یہ والا اچھا ہے۔ قرآن اچھا وہ پڑھتا ہے جس کے پڑھنے سے خود اس کے اوپر خشیت طاری ہو۔ حدیث دلیل ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب اقامت الصلاۃ وقراءۃ القرآن، حدیث نمبر 1339، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں، ان من احسن الناس صوتا بالقرآن
لوگوں میں قرآن کریم سب سے بہترین پڑھنے والا وہ انسان ہے. میرے نبی ڈیفائن کر رہے ہیں لوگوں میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا وہ انسان ہے الذی اذا سمعتموہ، جب تم اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنو، حسبتموہ یخشی اللہ، تو تمہیں لگے کہ وہ امام خود اللہ سے ڈر رہا ہے. یعنی قرآن کا اثر اس کے اوپر پہلے ہونا چاہیے. یہ جو یعلمون تعلمون چل رہا ہے، سپس فاس حافظ جی لوگ چل رہے ہیں، ذرا بتاؤ ان کی قرأت سن کے کتنا اللہ رب العالمین کا خوف ان کے اوپر طاری ہو رہا ہے، کتنی خشیت ان کے اوپر دکھ رہی ہے. کچھ نہیں پتا چلے گا. اللہ کی قسم قرآن کریم کے بہترین قاری یہ لوگ نہیں ہے. قرآن کریم کا بہترین قاری وہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے اوپر اللہ کی خشیت طاری ہونے لگے، قرآن کریم کا اثر ہونے لگے. صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، آسمان سے فرشتے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے زمین پہ آ جایا کرتے تھے، جانور رک جایا کرتے تھے. مشرکین جو ایمان نہ لاتے تھے وہ بھی قرآن کی تاثیر سے سجدے میں گر جاتے. بعد میں ان کو ہوش آتا یہ میں نے کیا کر ڈالا، میں تو ایمان نہیں لایا پھر بھی میں سجدے میں چلا گیا. یہ قرآن کریم کا اثر تھا. تب قرآن صحیح سے پڑھا جاتا تھا. آج قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سن کر نہ امام پہ اثر ہو رہا ہے نہ مقتدیوں پہ اثر ہو رہا ہے. آپ قرآن کریم کی تاثیر دیکھنا چاہتے ہیں، مکہ المکرمہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حرمین شریفین کی تلاوتیں سن لیجئے. امام تو پڑھتا ہی ہے، وہ روتا ہی ہے، اور پیچھے مقتدیوں کو دیکھ لیجئے. دنیا کے چپے چپے سے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، لوگوں کی زبانیں الگ ہیں، لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے، پھر بھی قرآن کریم کا اپنا ایک الگ اثر ہوتا ہے. بغیر سمجھے بھی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں. یہ قرآن کریم کا اثر ہے، کیونکہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کا حق دیا جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، جلدی ختم کرو اس کے بعد. بھائی ایسا تماشا کرنا مت پڑھو. تراویح فرض تو ہے نہیں، فرض نہیں ہے تراویح، مت پڑھو، لیکن یہ بدماشی نہ کرو. اعلان کر دو لیٹر پیڈ پہ لکھ کے کہ اس سال تراویح نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم دھیرے دھیرے سننے والے لوگ نہیں رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بہت آرام سے پڑھتے تھے، اطمینان سے پڑھتے تھے. ایک ایک نمونہ آپ کو اللہ کے نبی کا ملے گا، تلاشو تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش تو کرو. اب اخیر میں ایک چیز میں بتا کے بات ختم کروں گا. ایسے حافظی لوگ، ایسے قاری حضرات، ایسے امام جو قرآن کریم کو ایسے انداز میں پڑھتے ہیں جو انداز قرآن کے مذاق والا ہے، جو قرآن کے استہزاء والا انداز ہے، میرے مسلمان بھائیوں ایسے اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ایسی مسجدوں میں تراویح نہ پڑھو. ایسے اماموں کو تلاش کرو جو قرآن کریم صحیح سے پڑھتا ہو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہو، ترتیل نہ صحیح کم سے کم تلاوت صحیح سے کرتا ہو، حروف کی ادائیگی صحیح سے ہو، تجوید کے ضروری قواعد کو وہ برتتا ہو. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو جو اس طرح سے پڑھے 33 سیکنڈ میں 6 صفحہ اور پھر 10 منٹ کی قرات میں حفاظ کو نہ سمجھ میں آئے کیا پڑھ رہے ہیں. ایسے اماموں کے پیچھے تراویح نہ پڑھو. کیوں؟ سورہ نساء آیت نمبر 140 جا کے گھر پہ تلاوت کر لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اے میرے بندو تمہارے اوپر کتاب کے اندر یہ نازل کیا جا چکا ہے کہ اگر تم سنو اللہ رب العالمین کی آیتوں کو، یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ لوگ اس بات کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں شامل ہو جائیں. انکم اذا مثلہم، اللہ نے فرمایا اگر تم نے قرآن کا مذاق کرنے والوں کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے اور تم نے نکیر نہ کیا، تم نے ان کو منع نہ کیا، تو تم بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوگے. انکم اذا مثلہم، تم بھی اسی طرح سے ہوگے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن منافقوں کو اور کافروں کو ایک ساتھ جہنم میں جمع کرے گا.
معلوم یہ ہوا اللہ فرما رہا ہے میرے بندو جس مجلس میں جس جگہ قرآن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، چاہے عمل کے ذریعے سے ہو یا قول کے ذریعے سے ہو، اے میرے نیک بندو اس مجلس میں نہ جایا کرو، اس جگہ پہ تم نہ بیٹھا کرو جب تک کہ لوگوں کی گفتگو بدل نہ جائے، ٹاپک بدل نہ جائے، تب تک اس مجلس کے اندر حاضر نہ ہونا۔ اگر تم حاضر ہو انکم اذا مثلہم، تمہیں برابر کا گناہ ملے گا۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہوا کرو اگر آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہے جن دعوتوں میں شراب پیے جاتے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر گئے اور تمہیں معلوم ہے یہ بدماشی ہو رہی ہے، اس کے باوجود تم مستی کر رہے ہو، اپنا کام نکال رہے ہو، شریک ہو گئے گناہ میں، اور یہ قرآن کے ساتھ استہزاء ہے، مذاق، یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ لہٰذا اب آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہمیں تراویح کہاں پڑھنی چاہیے۔ تراویح مکمل قرآن ختم ہو رہا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اطمینان سے، قرأت کے ساتھ۔ اور ایک اہم بات بتاؤں، جہاں اتنی سپیڈ سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں جا کے دیکھ لیجئے ان کا نہ رکوع صحیح ہوگا نہ سجدہ صحیح ہوگا، نہ قیام صحیح ہوگا، نہ دعائیں صحیح ہوگی، دعائیں ثنا تک نہیں پڑھتے لوگ۔ شروع میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم و بارک، وہ تک امام صاحب نہیں پڑھ رہے، دوسری میں کھڑے ہو سیدھے سورہ فاتحہ، سیدھے سورہ فاتحہ چلے گئے۔ اور جس کو قرآن میں جلدی ہو کہ جلدی ختم کرنا، ٹائم دیکھ رہا ہو، وہ رکوع سجدہ کہاں سے صحیح سے کرے گا؟ یہ تو پورے نماز کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری نماز کا بیڑا غرق ہے۔ قرآن اور نماز یہ دونوں اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے گی تب دلوں کو سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اطمینان اس میں نہیں ہوگا تو سوالیہ نشان پہلے اسی پہ کھڑا ہو جائے گا، تمہاری نماز ہوئی بھی کہ نہیں؟ رکوع اور سجدہ نہیں صحیح سے کیے تو یہی سوالیہ نشان ہے، ہوئی کہ نہیں؟ بعد کی بات ہے ثواب ملا کہ نہیں ملا۔ پھر پڑھتے رہو، مارکیٹ جاتے رہو، حفاظ کو سنتے رہو، سینہ ٹھوک کے باہر نکلو میرے ہاں تو ختم ہو گیا اب تو چھٹی۔ اور یہ غلط فہمی مارکیٹ سے ختم ہونی چاہیے کہ قرآن ختم ہو گیا اس کا مطلب تراویح سے چھٹی، نہیں۔ اب چلو مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، کوئی پوچھا بھائی تراویح نہیں پڑھتے؟ ارے ہمارے یہاں ختم ہو گئی اس لیے اب دکان کھولے۔ کس نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا کہ پورے رمضان آپ کو تراویح نہیں پڑھنی ہے؟ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، لیکن اگر ثواب چاہتے تو پڑھو۔ یہ مت میں نہ رہو کہ بس قرآن ختم ہو گیا پورے رمضان کا ثواب ملے گا، نہیں ملے گا۔ جتنے دن آپ نے پڑھا ہے صحیح سے پڑھا ہے تب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو عبادت صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے علماء اور ہمارے عوام سب کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔